کہ جو بھی ظالم و جابر قرآن کو چھوڑے گا اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ میں پوچھتا ہوں جماعتیں کیوں ٹوٹ گئی، تحریکیں کیوں ٹوٹ گئی، جمعیتیں کیوں ٹوٹ گئی؟ اس لیے کہ ان کے پاس منشور قرآن نہیں ہے۔ یہ شرم کا مقام ہے کہ ان کے جھگڑے عدالتوں میں جا رہے دارالقضا، کہ ان لوگوں کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ علماء کا کام ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن میرے لیے نہیں ہے ان کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں قرآن رام پرساد کے لیے ہے، قرآن مجید تو جوزف کے لیے ہے، قرآن مجید تو دنیا کے کسی ہر انسان کے لیے ہے، قرآن فور آل، قرآن سب کے لیے ہے۔ اعلان نیوز لائیو میں آپ کا سواگت ہے۔ 31 جنوری کو مدرسہ قادریہ تجوید القرآن اسلام پورہ لاتور میں 2 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، جن کی دستار بندی کے لیے ایک جلسہ عام آیوجت کیا گیا تھا، جس میں خطاب کرنے کے لیے دارالعلوم نظامیہ پونا کے شیخ الحدیث مفتی آصف عارفی اور مفسر قرآن مولانا رزین اشرف ندوی اور ملک کے مشہور شاعر الطاف ضیاء و دیگر علماء کرام تشریف لائے تھے۔ اس موقع پر مفسر قرآن مولانا رزین اشرف ندوی نے قرآن کے تعلق سے بہت ہی قیمتی باتیں بتائی۔ دوستو، اب میں اس تمہید کے بعد مختصراً آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں عرض کرتا ہوں، اور وہ میری جو ضروری باتیں ہیں وہ قرآن مجید سے متعلق ہیں۔ قرآن مجید بھائیو اللہ کا کلام ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ قرآن مجید کا جب نزول ہوتا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ شراح نے لکھا ہے، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب قرآن مجید کا نزول قلب اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تو 70,000 فرشتے آگے، 70,000 فرشتے پیچھے، 70,000 فرشتے دائیں، 70,000 فرشتے بائیں، اور اوپر نیچے فرشتوں کا ایک جمگھٹا ہوتا، اور پھر جبرائیل امین قلب اطہر پر قرآن مجید پڑھتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرات صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیف یاتیک الوحی، یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے آتی تھی، تو آپ نے اس کے لیے 2 تعبیریں اختیار کی ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ سلسلۃ الجرس، گھنٹی کے بجنے کی آواز آتی تھی، اور کہیں پہ فرمایا ہے کہ مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی تھی۔ یہاں پر مولانا تشریف رکھتے ہیں، ہمارے دوست بزرگ عالم دین ہیں، بقیہ علماء بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، بخاری کے اساتذہ بیٹھے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ فرشتوں کے تصادم سے جو ایک آواز پیدا ہوتی تھی، ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی آپ نے سلسلۃ الجرس کی تعبیر اختیار کی ہو۔ مسلمانوں، قرآن مجید جب قلب اطہر پر اترتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا کوئی مقام ہے تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن آپ پر سخت سردی کے دنوں میں بھی پسینہ آ جاتا، پسینہ چھوٹ جاتا، آپ کی یہ دونوں نسیں پھول جاتی، چہرہ ایک دم لال اور فق ہو جاتا، اتنا چہرے پر آپ کے اثر ہوتا کہ حضرات صحابہ کرام آپ پر چادر تن دیتے، چادر رکھ دیتے، کہ وہ جو کیفیت ہوتی، ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا نزول ایک بہت بڑے کلام کا نزول ہوتا، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وقت نہایت تکلیف دہ ہوتا، لیکن اس کے بعد پھر آپ کی کیفیت بدل جاتی، انشراح، اور آپ کے چہرے پہ مسکان اور خوشیاں ہوتی۔ چنانچہ میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں نے اپنی کتاب میں بھی اس واقعے کو لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی اس کا انتظار کرتے کہ رسول اللہ پر وحی اترے، جبرائیل آئیں اور وہ واقعہ ہم دیکھیں، ہمارے سامنے وحی آئے۔ ظاہر ہے یہ بڑی سعادت کی بات تھی، یہ بڑی نیک بختی کی بات تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اتنے میں آپ پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے۔ وحی کے آثار جب آپ پر ظاہر ہوئے، سیدنا حضرت عمر فاروق وہی موجود تھے، وہ بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق تشریف فرما ہو گئے اور انتظار کیا
کہ ٹھیک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ابھی تازی وحی آئی ہے، اس وحی کو لے کر ہم جائیں گے۔ یہ صحابہ کرام کا مرتبہ تھا، مقام تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر مسلمانوں فیض تھا۔ لیکن میں آپ کو یہ بات کیا سنا کر دوسری بات کہوں گا، وہ بھی آپ توجہ سے سنیے گا۔ بہرحال سیدنا حضرت عمر فاروق وہاں تشریف فرما ہو گئے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت وحی کی ختم ہوئی، آپ لوگوں کی طرف آپ نے رخ کیا، مسکرایا، فرمایا کہ الحمدللہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور مجھے سورہ المؤمنون کی ابتدائی 10 آیتیں ابھی مجھ پر نازل ہوئی ہیں، جن میں 7 حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ جو بھی بندہ ان 7 باتوں پر عمل کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے گا۔ اور خود قرآن مجید کی آخری آیت یہی ہے کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کہ بس یہی وارث ہیں جنہیں جنت الفردوس کی وراثت ملے گی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توثر علینا وارضنا وارض عنا۔ حضرات صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی الہی کا اس طرح انتظار کرتے اور اس وقت جو کچھ نازل ہوتا اس کے فیض سے مستفیض ہوتے۔ لیکن میں ذمہ داری سے آپ سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ وحی کے نزول کا سلسلہ تو بند ہو گیا، لیکن وہی قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے۔ وہی قرآن ہمارے پاس آج اللہ تعالیٰ کا کلام محفوظ ہے۔ الحمدللہ ہمارے 2 بچوں نے، آپ کے اس مدرسے کے 2 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، اور دراصل آپ انہی 2 بچوں کی کہنا چاہیے کہ حوصلہ افزائی کے لیے اس پروگرام میں آئے ہیں۔ مجھے بھی انہی بچوں کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے پونے سے بلایا گیا ہے، مختلف جگہوں سے مہمانان یہاں تشریف لائے ہیں۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات ان تمام واقعات میں یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ یہ کلام صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کر کے بات ختم کر دیں۔ یہ کلام کا صرف مقصد اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ اہل مدارس کا تعاون کر کے قرآنی مکاتب و مدارس قائم کر دیں۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ اس سے چند حفاظ اور علماء پیدا ہو جائیں، بلکہ قرآن مجید کے نزول کا بڑا مقصد، اہم مقصد اس کا اساسی و اصلی یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہر مسلمان استفادہ کرے۔ بس یہ بات میں آپ سے کہنے آیا ہوں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید سے استفادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قرآن مجید سے استفادہ کے لیے فرمایا کہ یہ ھدی للناس ہے، یہ عام لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ کوئی بھی انسان قرآن مجید سے استفادہ کر سکتا ہے، کوئی بھی آدمی قرآن مجید سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اس کو اٹھانا ہی چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید میں یہاں علماء، حفاظ، مفتیان بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ بات کہی، افلا تذکرون، افلا تعقلون، یہ بات کہی۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور یہ کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے نازل کیا ہے اور آسان بنایا ہے۔ جی اس میں جو خاص پہلو ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یسرنا القرآن سے آپ واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے آپ کے لیے پڑھنے کی کتاب بنایا ہے۔ یہ صرف اس سے خاص مقصد کے حصول نہیں ہے، بلکہ اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے، اپنی زندگی کو اس سے آراستہ و پیراستہ کرنا ہے، اپنی زندگی کو قرآن مجید سے مانوس کرنا ہے، قرآن مجید کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ ابھی ماشاءاللہ ہمارے فاضل دوست نے، ہمارے شاگرد نے جو تقریر تیار کی بچوں کی، اس میں وہ حدیثیں آئیں۔ میرے پاس وقت کم ہے، میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ آدھا گھنٹہ کے اندر اپنی بات ختم کروں گا، انشاءاللہ کر دوں گا۔ ابھی میرے پاس 15 منٹ باقی ہے۔ دیکھیے بہت مشہور حدیث ہے کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا فما ظنکم بالذی عمل بہذا۔ ایک حدیث یہ بہت مشہور ہے، میں اس کا ترجمے پہ آتا ہوں
اور دوسری حدیث جو سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف۔ اور تیسری ایک حدیث جو بہت شد و مد سے ہمارے جلسوں میں پڑھی جاتی ہے، وہ حدیث ہے کہ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار۔ یہاں علماء تشریف رکھتے ہیں، اگرچہ بہت سے لوگ چلے گئے تو میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کی اصلاح کریں، چونکہ یہ بات میں نے حضرت تھانوی کی تحریر میں یہ نقطہ میں نے پڑھا ہے۔ ایک تو مطلق قرآن اپنے بچوں کو پڑھانے کا ثواب ہے۔ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن مجید صحت الفاظ کے ساتھ پڑھا دیا، ان کے لیے بشارت وہ والی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاجا۔ تو جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھا دیا، دین کی ضروری تعلیم دلا دی، چنانچہ اب ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے والد کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جو دنیا کے سورج سے کئی گنا زیادہ اس کی روشنی ہوگی۔ پھر پڑھنے والے کو کیا ملے گا؟ سرکار نے خود فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہذا، تم بتاؤ کہ اس شخص کو جس نے حفظ کیا، پڑھا تھا، ناظرہ پڑھا تھا، قرآن کے معنی و مطالب کسی درجے میں سمجھے تھے اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کیا، تو اس کو کیا ملے گا؟ مگر جو تیسری حدیث حضرت معاذ جوہنی سے مروی ہے، مولانا یہاں تشریف رکھتے ہیں، اس حدیث میں حافظ قرآن کا ذکر عالم قرآن کے ساتھ ہوا ہے۔ مولانا سمجھیے، اس حدیث میں ہے کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ فاستظہرہ۔ استظہار کے معنی اس کو یاد کرنے کے، اس کو ہضم کرنے کے، اس کے معنی و مطالب کو میں اپنے آپ کو اتار دینے کے ہیں۔ فاستظہرہ، اگلے جملے نے اور واضح کر دیا، فأحل حلالہ وحرم حرامہ۔ میں اپنے شاگرد عزیز قاری عبدالرحمن صاحب سے بھی کہوں گا، جو بچے حافظ قرآن ہوئے ان سے بھی کہوں گا، یہ جو 10 لوگوں کی شفاعت کا وعدہ ہے، وہ صرف میرے حفظ قرآن پہ نہیں ہے بلکہ قرآن کے عالم بننے پر ہے۔ فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ۔ اس لیے میں اپنے ان بچوں سے کہوں گا جنہوں نے حفظ قرآن کیا ہے کہ وہ عالم قرآن بھی بنے۔ علم قرآن بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید ہی سے تو دنیا میں روشنی آئی تھی، قرآن مجید ہی نے تو دنیا سے تاریکی کو ختم کیا تھا، قرآن مجید ہی تو رسول اللہ کے قلب اطہر پہ اترا تو محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ بن گئے تھے۔ قرآن مجید ہی کا نزول تو مکہ مکرمہ میں ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے جس رات میں اترا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات ہو گئی۔ قرآن مجید ہی کا تو نزول تھا کہ مکہ مکرمہ شہر بلد امین بن گیا۔ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید جس شے کو ٹچ کرتی چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حد کمال تک پہنچایا۔ مسلمانوں، سمجھنے کی بات یہ ہے، میں آپ سے صفائی سے کہتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کی عمر 50 سال ہے، آپ کی عمر 70 سال ہے، آپ کی عمر 55 سال ہے، آپ دنیا بھر کی چیزیں پڑھتے ہیں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ قرآن کتنا پڑھتے ہیں، آپ کا قرآن مجید سے کتنا تعلق ہے، آپ کا قرآن مجید سے کتنا تعلق ہے۔ کہاں گیا مجمع؟ کیا مجمع اس لیے آیا تھا کہ وہ شعر اشعار سے تھوڑی دیر اپنے آپ کو بہلا لے اور اس کے بعد جب دین کی اصل بات شروع ہوگی تو وہ چلا جائے یہاں سے؟ قرآن مجید کے علم نہ ہونے کی یہ علامت ہے، اس لیے کہ اللہ کے کلام میں وہ باتیں ہیں جس سے ہمارے دل بدلتے ہیں، جس سے ہماری شخصیت بدلتی ہے، جس سے ہمارے بارے میں فیصلے بدلتے ہیں۔ بہت سی حدیثیں میرے سامنے ہیں، میں آپ سے کہاں تک سناؤں۔ آج فتنوں کا چرچا ہے کہ فتنے آ رہے ہیں، آج ہمارے تشخص کا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی ملی تشخص کے ساتھ اس ملک میں آئندہ رہ پائیں گے کہ نہیں رہ پائیں گے۔ بدلتے ہوئے ہندوستان میں یہ خطرات ہم پر منڈلا رہے ہیں
میں آپ سے کہتا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، عام طور سے لوگ نہیں کہتے ان باتوں کو، لیکن میں آپ سے کہنے آیا ہوں، میں آپ سے یہ بات کہنے آیا ہوں کہ کیا گارنٹی ہے کہ آج سے 20 سال کے بعد آپ کا بچہ مسلمان رہ پائے گا؟ ان کی جو پلاننگ ہے، ان کے جو منصوبے ہیں، یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کی وہ کس سے اب واقف نہیں ہے؟ کون واقف نہیں ہے؟ لیکن اس سلسلے میں ہماری کیا تیاری ہے؟ میں یہ بات آپ سے کہنے آیا ہوں، اور ہمیں کوئی تیاری کرنے کی ضرورت ہے ہم نہیں ہے، ہمیں کوئی بلم بھاجا اور استغفر اللہ کوئی فوجی مشق کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے قرآن مجید۔ آپ قرآن مجید کو سمجھیں، آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، آپ اپنی گھروں میں خواتین کو قرآن مجید ترجمے سے پڑھائیں۔ میں نے بار بار جلسوں میں کہا ہے، میں نے ذمہ داروں کے جلسوں میں کہا ہے، مولانا یونس صاحب کے پوتے کا میں نکاح پڑھا رہا تھا، پورے مہاراشٹر کے ذمہ داران تھے، اور میرا قرار کے لوگوں نے شکریہ ادا کیا۔ میں نے اس مجمع میں یہ بات کہی کہ ان لوگوں کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے سمجھنے کے لیے نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن میرے لیے نہیں ہے، ان کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں قرآن رام پرساد کے لیے ہے، قرآن مجید تو جوزف کے لیے ہے، قرآن مجید تو دنیا کے کسی ہر انسان کے لیے ہے، قرآن فور آل، قرآن سب کے لیے ہے۔ ابھی آپ نے نہیں سنا آسٹریلیا میں تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں؟ آپ نے نہیں سنا قطر میں جب فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوا اور وہاں ایک معذور نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اس کا دنیا کی تمام زبانوں میں جب ترجمہ ہوا تو سب سے بڑا امریکن جو ایک بہت بڑا ایکٹر تھا آن دی اسپوٹ مسلمان ہو گیا کہ قرآن مجید میں ہم سے بات کیا گیا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، اے انسانوں، اے مسلمانوں نہیں، اے ایمان والوں نہیں، یا ایھا الناس۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ بتائیں گے آپ کو کہ جب بھی قرآن مجید یا ایھا الناس کہتا ہے تو مکے میں خطاب کرتا ہے، اور جب بھی قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو مدینے میں خطاب ہوتا ہے، چونکہ مدینے میں سب مسلمان ہیں، لیکن مکے میں قرآن مجید کا بڑا حصہ نازل ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی 23 سالہ میں آپ نے 13 سال مکے میں گزارا ہے، اور 10 سال آپ مدینے میں رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ غیر مسلمین کو اسلام مل رہا ہے قرآن سن کے، قرآن پڑھ کے۔ ابھی غازہ دنیا کا ایک بالکل لیٹسٹ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ دنیا حیران ہے، دنیا پریشان ہے کہ ہم نے تو اس کو مٹانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 2000 ٹن بارود گرایا گیا، 2000 ٹن بارود گرایا گیا، ان کو ختم کرنے کی ساری پلاننگ ہوئی، اور دنیا کی تمام بڑی طاقتیں کہتے ہوئے شرم آتا ہے اس میں اپنے بھی شامل تھے۔ کل خبر آئی ہے نا، یو ای نے 1 کروڑ روپے کا اسلحہ دیا ہے، کل ہی خبر آئی ہے، پڑھا ہوگا آپ نے۔ تھوڑا سا نظر اس پر بھی رکھا کیجئے، ہم دنیا کی ایک ایسی امت ہے جو رسول اللہ کی امت ہے، ہمیں دنیا سے باخبر رہنا ہے۔ ہم بے شک خانقاہوں میں رہیں، ہم بے شک مدرسوں میں رہیں، لیکن ہماری نظر دنیا کے نبض پہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم امت دعوت ہیں، ہمیں دنیا کو بتانا ہے، دنیا کو سمجھانا ہے۔ میں آپ سے ذمہ داری سے کہنے آیا ہوں، دنیا اس وقت سسک رہی ہے، دنیا بلک رہی ہے، رشوت اور طرح طرح کی برائیاں اس وقت سماج میں اتنی عام ہو گئی ہیں، ایک فائل کو یہاں سے وہاں آگے بڑھانے کے لیے بغیر رشوت کے کام نہیں ہو رہا ہے۔ دنیا پریشان ہے، جو مہنگائی ہے وہ کس سے پوشیدہ ہے، چیزوں میں جو گرانی ہے وہ کس سے پوشیدہ ہے، آج دنیا کتنی پریشان ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ غازہ دنیا کے لیے اس وقت ایک پہیلی ہے مولانا صاحبان، دنیا اس وقت اس کو پہیلی سمجھ رہی ہے کہ ہم نے تو اس کو تباہ کرنے کے لیے سب کچھ کوشش کر دی تھی، ہم نے تو اس کو چھوڑا ہی نہیں۔ ابھی جو پرسوں انہوں نے 4 اسرائیلی فوجیوں کو چھوڑا تو وہ گاڑیاں لے کر آئے جن گاڑیوں کو خروچ بھی نہیں ہے آپ کی زبان میں، خراش بھی نہیں ہے۔ اسرائیل میں بحثیں ہو رہی ہیں، وہاں یہ ٹیبل ٹاپک بنا ہوا ہے، وہاں جو ہے مکالمے ہو رہے ہیں
کہ تم تو کہتے تھے ہم یہ کامیاب ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے، کیا کامیابی ہوئی؟ کیا کسی کو کھنڈر بنا دینا کامیابی ہے؟ میں آپ سے ذمہ داری سے کہتا ہوں، اور مولانا غلام وستانوی کے بیٹے میرے دوست ہیں، انہوں نے یہ بات یوٹیوب پر کہی ہے کہ اس کی بنیادی وجہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے۔ کیا طاقت ہے ان کی؟ کوئی طاقت نہیں ان کے پاس، پوری دنیا کی طاقت تو اس طرف تھی، ان کے پاس کیا تھا؟ میں ذمہ داری سے آپ سے کہتا ہوں آن ریکارڈ، ان کے پاس صرف قرآن مجید کی طاقت تھی۔ اور 92% لوگ وہاں پر قرآن مجید کے حافظ و عالم ہیں۔ کتنے پرسنٹ؟ 92% لوگ وہاں پہ قرآن مجید کے عالم و حافظ ہیں۔ 100% وہاں پر لٹریسی ہے، تعلیم ہے۔ یہ جو بہت سے لوگوں کو گمان رہتا ہے کہ ہم مسلمان جاہل ہیں، نہیں، یہ بھی انہوں نے وہاں پہ اس کو بھی غلط ثابت کیا۔ 100% ایجوکیشن ہے۔ ابھی دیکھیے، ابھی انہیں آزادی ملی ہے، سب سے پہلے اسکول اور مسجدیں بنا رہے ہیں۔ تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے، یہ تعلیم بہت ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، 5 منٹ میرے پاس ہے، میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں، بھائیوں، آنے والے ہندوستان میں ہمارا عقیدہ کیسے بچے گا؟ ابھی آپ نے پرسوں پڑھا، پرسوں کے اخبار میں بتایا گیا ہے کہ چھتیس گڑھ میں 40 مسلمانوں کے گھر بلڈوز کر دیے گئے، کوئی جرم نہیں، اسی کے بازو میں رام پرساد کا گھر بچا ہوا ہے اور دوسرا گھر گرا دیا گیا۔ یہ جو غریب مسلمان، آپ تو بہت میرے بھائی کہہ رہے تھے، میں سن رہا تھا اور میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ یہاں بہت ماشاءاللہ مسلمان اچھی پوزیشن میں ہیں، لیکن جو مسلمان غریب ہیں، جو مسلمان پورے گاؤں میں 4-5 رہتے ہیں، انہیں دینی تعلیم بھی نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا طبقہ، جب اس کو ڈرایا جائے گا، خوف دلایا جائے گا، جب اس پہ پریشر لایا جائے گا، تو کس دن وہ اسلام چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیں گے؟ کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ کوئی گارنٹی ہے؟ ہمارے شیخ کہا کرتے تھے کہ اس ملک کے لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ ہندوستان کو اسپین بنانا ہے، علیمیہ کہہ کے چلے گئے، اور وہ باتیں آج سامنے آ رہی ہیں۔ ہم اپنی کوٹھریوں میں بہت خوش ہیں۔ میرے نزدیک اس مسئلے کا وہی حل ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ مسئلہ لے کر گئے۔ غور سے سنیے گا، یہ میری آخری بات بطور میسیج اور پیغام کے لے جائیے۔ جی اشعار تو کتنے آپ کو یاد ہوئے اور کتنے اشعار لے کے آپ جائیں گے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات سرکار کی لے کے جائیے گا، لے کے، اور سرکار کی اس بات کو اپنے دامن سے باندھ لیجئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ باب العلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان داماد کو اور بھائی کو علم و فضل سے بہت کچھ نوازا ہے۔ آپ نے جو کچھ پیشن گوئیاں کی تھیں، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان پیشن گوئیوں پر جب غور و تدبر کیا ہے، سرکار کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ان حالات کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں شاید وہ آج کے حالات ہوں، یا اللہ نہ کرے جو کچھ خواب، جو کچھ بولا جا رہا ہے وہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو نہیں تھے، لیکن آپ کے پاس علم غیب تھا۔ عالم الغیب ہونا الگ ہے، لیکن علم غیب آپ کے پاس تھا، یعنی اللہ نے جو اپنے نبی کو بتا دیا وہ تھا، اس لیے آپ نے بتیری حدیثوں میں فرمایا یاتی علی الناس زمان، یاتی علی الناس زمان، لوگوں تم پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، لوگوں تم پر ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ بہرحال سنیے، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ نہایت فکر کے ساتھ سرکار کی خدمت میں گئے۔ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ ایسے فتنے ہیں، ان فتنوں کا کیا حل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کتاب اللہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفضل لیس بالحزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل ترین حدیث مولانا مشکات میں ابن ماجہ میں موجود ہے۔ شیخ آپ نے فرمایا جب حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ ایسے فتنے آئیں گے کہ ہاتھ پر انگارہ رکھنا آسان ہوگا اور ایمان پر باقی رہنا مشکل ہوگا۔ آپ اپنی اجتماعیت پہ نہ جائیں، آپ کا بہت بڑا طبقہ دیہاتوں میں رہتا ہے۔ الحمدللہ میں نے مولانا کو بتایا ہے، میں آپ کی دیہاتوں میں چلا ہوا ہوں آج سے 30 سال پہلے،
زلزلے کے بعد شاشتور کا علاقہ میں ہماری جماعت نے کام کیا، پیٹ سانگلی میں ہماری جماعت نے کام کیا، اور میں مولوی ہونے کی حیثیت سے مولانا عمر مجھ سے خطابت کر رہے تھے، مراسلت کر رہے تھے، چونکہ بہت متضاد خبریں ہمارے لوگ پھیلا دیتے ہیں۔ دین کا کام تو ایک نہیں کریں گے، لیکن دین کی جھوٹی باتیں بنا کر جس سے دنیا کو لگے کہ ہاں اسلام بھی ایک پہیلی ہے، خوب چلاتے۔ تو عمر صاحب مجھ سے تصدیق کرتے تھے، کئی واقعات کی میں نے شیخ کو بتایا، شیخ حضرت مولانا سید شرف الدین صاحب کو۔ تو بہرحال سرکار نے فرمایا کہ یہ فتنے کچھ نہیں ہے، کتاب اللہ فیہ کتاب اللہ، بس کتاب اللہ میں ان کا حل ہے۔ اور پھر آپ نے جو فرمایا علماء بھی سنے، نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، تین زمانے ہوتے ہیں، ایک زمانہ ماضی ہے جو گزر گیا، ایک زمانہ مستقبل ہے جو آنے والا ہے فیوچر، ایک زمانہ حال ہے۔ آپ نے کہا قرآن مجید میں موجودہ زمانے کے حالات بھی بیان کیے گئے ہیں، قرآن مجید میں ماضی کے احوال بھی بیان کیے گئے ہیں، مستقبل میں جو کچھ ہونا ہے وہ بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاتور کے مسلمانوں، مدرسہ قادریہ تجوید القرآن کے معاونین، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ اس مدرسے کو ایک بہترین مدرسہ اور کیمپس بنائیں۔ میں آپ کو یہ دعوت دے کے جاتا ہوں، یہ مدرسے ہی ہیں جس سے ہم لوگ آپ تک پہنچتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس مدرسے نہ ہوتے تو مجھے کون جانتا ہے اور آپ سے ہمارا کیسے رابطہ ہوتا۔ یہ مدارس ہمارے لیے بہترین نیٹ ورک ہیں، اس لیے ہمارے شیخ کہتے تھے یہ مدرسہ نہ سمجھو، یہ پاور ہاؤس ہے، پورے لاتور کو جہاں سے روحانی ایمانی پاور ملے گا یہ مدرسہ قادریہ تجوید القرآن ہے۔ ہر علاقے کے مدرسے وہاں کے پاور ہاؤس کی طرح ہے، وہاں سے آپ کو طلبہ ملتے۔ آج کا یہ جلسہ دراصل بچوں کا جلسہ ہوتا ہے، اس میں آپ کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ آپ نے جو روپے 2 روپے 10 روپے 100 روپے دیے ہیں، ہم نے اس کو کھا نہیں گئے، دیکھیے ہم نے ایک اچھا بچہ بنا کے دیا۔ جو بچہ تقریر کر رہا تھا وہ مجھ سے اچھی تقریر کر رہا تھا، مجھے تو آتی نہیں تقریر کرنی، میں تو باتیں کرتا ہوں، بہترین تقریر کر گیا، ابھی آگے چل کے وہ کہاں تک پہنچے گا۔ اس میں یہ آپ کا تعاون ہے، یہ بتانے کے لیے شیخ حضرت مولانا سید شرف الدین صاحب نے اور ان کے لائق فائق استاد قاری عبد الرحمن اور ان کی پوری ٹیم نے آپ کے سامنے اپنے مدرسے کا بچہ پیش کیا کہ لاتور میں رہنے والوں ہم آپ کا پیسہ ضائع نہیں کر رہے۔ تو سرکار نے فرمایا تینوں زمانے سے قرآن میں بحث کی گئی ہے، قرآن تمہیں ہر مسئلے کا حل دے گا۔ میں خدائی کی قسم بھائیوں، ہم لوگ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، عقائد پڑھاتے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بڑی تعداد تو بھاگ گئی، لیکن جو بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کے سامنے آپ سے ایک بات ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں تو علماء کی تعداد دیکھ کر مولانا شرف الدین صاحب بہت خوش تھا، یہ علماء سب میری بات سنیں گے، لیکن یہ بھی علماء اب ایسے ادب نواز ہوئے کہ شاعر کے ساتھ ساتھ وہ بھی بھاگ گئے۔ ادب نوازی آپ کی سر آنکھوں پہ، لیکن قرآن نواز بنیے، مدرسہ نواز بنیے، دین نواز بنیے۔ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ کے کلام پر کسی کے کلام کو برتری حاصل ہو۔ شاعر کے لیے تو آپ بالکل 10 بدعا کھڑے ہوئے تھے، وہ گئے تو آپ بھی بھاگ گئے۔ میں تو سخت نوٹس لیتا اگر میرا یہ مدرسہ ہوتا، لیکن بہرحال آپ کو برا نہ لگے، سرکار نے فرمایا هو الفضل، قرآن فضل و فضیلت ہے، لیس بالہزل، اس میں کوئی بات فضول نہیں ہے۔ اور میں ایک بات اگلی کہتا ہوں، بس میری آخری بات ہے۔ سرکار نے فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، کہ جو بھی ظالم و جابر قرآن کو چھوڑے گا اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ میں پوچھتا ہوں جماعتیں کیوں ٹوٹ گئی، تحریکیں کیوں ٹوٹ گئی، جمعیتیں کیوں ٹوٹ گئی؟ اس لیے کہ ان کے پاس منشور قرآن نہیں ہے۔ یہ شرم کا مقام ہے کہ ان کے جھگڑے عدالتوں میں جا رہے ہیں، دارالقضاء آپ غریب مسلمانوں کے لیے انہوں نے قائم کر رکھے۔ معاف کیجئے گا شیخ، یہ بات حق کی سچ کی میں آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اللہ توڑ کے رکھ دے گا۔ توڑ کے رکھ دیا ہم 2 بھائیوں میں جھگڑے، باپ بیٹے میں جھگڑا ہے، شوہر بیوی میں جھگڑا ہے، کیوں ہے جھگڑا؟ میں درس دیتا ہوں، ایک خاتون نے مجھ سے پردے کے پیچھے سے سوال کیا کہ مولانا صاحب میرے ابا اماں میں بڑا جھگڑا ہوتا ہے، ہم لوگ پریشان رہتے ہیں،
ڈر لگتا ہے کہیں بابا کسی دن غصے میں مما کو طلاق نہ دے دے۔ میں نے جب اس بچی کا محاسبہ کیا اور اس سے باتیں کی تو پتہ چلا سالوں گزر گئے، اس گھر میں قرآن نہیں پڑھا گیا۔ کیا ہوگا کیا پھر؟ جہاں قرآن نہ پڑھا جائے، جہاں قرآن نہ سنا جائے، جہاں قرآن کو قرآن کا درجہ نہ دیا جائے، جہاں قرآن صرف اس دن میں پڑھا جائے جس دن دادا کی موت نہیں ہو رہی ہے تو مدرسے میں سے 10 بچے لے آؤ، سورہ یاسین پڑھا لو۔ اللہ کے بندو، بے شک سورہ یاسین کا فیض پہنچتا ہے، لیکن خدا کی قسم سورہ یاسین اس لیے نہیں ہے کہ مردوں کی موت ہو اس سے نہیں۔ تو میری باتیں میں اسی بات کرتا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کو میسج دینا ہے، آپ کو پیغام دینا ہے، یہاں سے آپ کچھ لے کے جائیں۔ یہ جلسہ نہیں ہے مولانا، آپ کو پتہ ہے یہ مدرسے والوں نے اس جلسے کے سجانے کے لیے کتنی دماغ سوزی کی ہے، کتنی منتیں کی ہیں، کتنے لوگوں کے پاس گئے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جلسہ یوں ہی ہو گیا؟ ایک شادی آپ کرتے ہیں، زمانے بھر کا جمع کیا ہوا رقم آپ خرچ کرتے ہیں، یہ جلسہ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہاں سے لے کے جائیے۔ میں آپ کے لیے یہ میسج لایا ہوں کہ آپ کو قرآن ترجمے سے پڑھنا ہے، آپ قرآن ترجمے سے پڑھیے۔ اور میں ایک بات اور کہوں، جو جتنا ذمہ دار ہے اس کو اتنا ہی قرآن پڑھنا چاہیے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہ ہمارے لوگ جو لڑ گئے آپس میں، جن کے آپس میں جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے، اب تو مرڈر کر رہے ہیں ایک دوسرے کا دین کے نام پر، اگر وہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتے وَلَا تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اختلاف نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، فَتَفْشَلَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اگر وہ پڑھے ہوتے تو کبھی جھگڑتے نہیں۔ قرآن ان کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے سرکار مدینہ نے فرمایا کہ هو الفضل ليس بالحزن من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله۔ اور جو قرآن مجید کو چھوڑ کر دوسری کتاب سے ہدایت حاصل کرے گا وہ گمراہ ہو کے رہے گا۔ سرکار نے کہا ہے کیا مجال جو ہم کہہ دیں، ہمارے منبروں پر قرآن نہ ہو چاہے جو بھی کتاب ہو چلے گا، قرآن مولانا صاحب بیان نہیں کر سکتے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، آپ بھی پڑھیے، میں آپ سے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو نہیں کہواؤں گا، ارے پڑھیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جی ہم سب پر حق ہے قرآن کا، ہم دارالعلوم سے پڑھ کے آتے ہیں۔ دارالعلوم کی مرکزی بلڈنگ کیا نام ہے اس کا؟ دار التفسیر، وہ جو گنبد والی عمارت دارالعلوم کا مرکزی نشان ہے دنیا بھر میں، وہ دار التفسیر ہے، دار الحدیث کے اوپر۔ میں نے وہاں بہت سے پارے یاد کیے، بچپنا میرا دیوبند میں گزرا ہے۔ میرے بھائیوں، ندوے کا امتیاز قرآن، مظاہر کا امتیاز قرآن، اور یہ قرآن آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا بہت ہی بڑی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود بھی قرآن پڑھیں، اپنی مسجدوں میں درس قرآن کے لیے کریں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریک شروع کی تھی کہ بچوں کو قرآن کے الفاظ سکھائے جائیں اور بڑوں کو معنی قرآن سکھایا جائے۔ یہ فارمولہ حضرت شیخ الہند مالٹا کے جیل سے لے کے آئے تھے، اور مالٹا کے جیل سے یہی بمبئی میں جب لوگ ان سے ملنے گئے تو حضرت نے یہ بات کہی تھی، لیکن حضرت کی ایک بات تو ہم نے لے لی اور دوسری چھوڑ دیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مدرسہ خوب پھلے پھولے، خوب ترقی کرے۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اس مدرسے کا خاص خیال رکھیں۔ بڑے لوگوں کا قائم کردہ ادارہ ہے، بڑے اللہ والے تھے، سادات تھے، سید تھے، ان کی جوتیاں ہمارے سروں پر۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب دین دنی رات چوگنی ترقی دے۔ اور آپ یہ مجھ سے عہد کرتے ہیں کہ قرآن مجید ترجمہ سے پڑھیں گے، یا ہاتھ اشارہ کیجئے؟ سبحان ماشاءاللہ۔ سید صاحب آپ کا جلسہ قبول ہو گیا، سید صاحب آپ کا جلسہ قبول ہو گیا ماشاءاللہ۔ اپنے گھروں میں بھی ماں اور بہنوں سے کہیں، ہماری پرانی دادیاں نانیاں جو تھیں انبیاء کے قصے لوریاں دیتے دیتے اپنے بچوں کو سکھا دیتی تھیں۔ آج وہ سیریل دیکھ رہی ہیں، پاکستانی سیریل ہمارے یہاں کچھ بہت زیادہ آج کل جو ہے فیمس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جی تو بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن سے جڑیے۔ قرآن ہماری تزکیہ کرتا ہے، قرآن ہماری صفائی کرتا ہے، قرآن ہمارے اخلاق بناتا ہے، قرآن سب سے بڑھ کر فرقوں کے بجائے امت بناتا ہے۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ رضین اشرف کی، رضین اشرف کا فرقہ۔
یہ کس کی کتاب ہے؟ فلاں مولانا کی، مولانا کا فرقہ۔ لیکن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو امت بنتی ہے، امت بنتی ہے، امت بنتی ہے۔ خدا را ہمارے نبی کو سب سے زیادہ پیار اپنی امت سے تھا، اس لیے انتقال فرما رہے ہیں۔ انتقال کرتے کرتے آپ کی زبان سے نکل رہا ہے یا اللہ امتی، یا اللہ امتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اگر میں نے کچھ زیادہ وقت لے لیا ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ حق تو یہی تھا کہ مجھے پورا وقت ملنا چاہیے تھا، کیونکہ میں اسی لیے بلایا گیا تھا، لیکن سارا وقت ہمارے نوجوان دوستوں نے شاعر صاحب کو دے دیا۔ ٹھیک ہے، چلیے وہ بھی اچھی بات ہے، اللہ آپ کی ادب نوازی کو بھی قبول کرے، لیکن عاشق قرآن بنی۔ کیا بنی ہے؟ عاشق قرآن۔ کہیے اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم انت جعل القرآن العظیم ربیع قلبی۔ سرکار نے دعا سکھائی، اللہم انت جعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے اللہ میرے قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، اور میرے سینے کی روشنی بنا دے، وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، اے اللہ میرے تمام غموں کا مداوع، ٹینشن ڈپریشن سے مجھے نکلنے کا ذریعہ قرآن مجید کو بنا دے۔ اس لیے بندے ناچیز نے اپنی کتاب میں ایک جگہ سائنسی تحقیق سے بات لکھا ہے کہ اگر کسی کو ٹینشن اور ڈپریشن کا مرض ہے تو وہ روزانہ ایک پارہ قرآن مجید تلاوت کرے، انشاءاللہ اس کا ہارٹ صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کے ہارٹ میں کوئی بلوکیج ہے، ایک پارہ قرآن مجید زور زور سے پڑھنے کی عادت ڈالے، بلوکیج کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔